پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آج تک پاکستان کو کوئی بھی لیڈر نہیں مل سکا۔ جہاں تک ہمارے پولیٹیشنز کی بات ہے تو اس میں اکثریت آپ کو کرپٹ، سرمایہ دار اور ضمیر فروش نظر آئیں گے۔ صرف اپنے پیسے کے بلبوتے پر وہ اقتدار میں آتے ہیں اور آ کر رول کرتے ہیں۔ ان سالوں میں تحریک لبیک پاکستان ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن کر سامنے آئی ہے۔ وہ جماعت تھی کہ جس نے پنجاب میں سب سے زیادہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اس جماعت نے الیکشن میں پہلی مرتبہ حصہ لیا اور 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ تمام پارٹیز یہ کلیم کر رہی ہیں کہ 2018 کا الیکشن کوئی فیئر الیکشن نہیں تھا، بلکہ اس میں بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ سمجھنے والی بات یہ کہ 22 لاکھ ووٹ تو آن ریکارڈ ہے کہ جو تحریک لبیک کو پڑے۔ اب اگر ووٹ چوری ہوئے ہیں تو پھر آپ یہ اندازہ کریں کہ تحریک لبیک کے کتنے ووٹ چوری ہوئے ہوں گے۔ پہلے دن سے جو تحریک لبیک پاکستان کا ایجنڈا ہے اور جو منشور ہے وہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ لکھ کے رکھ لیں کہ اس بات پر یہ پارٹی کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ پاکستانی سیاست کو آپ صحیح لفظوں میں ڈرٹی پولیٹکس کہہ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی اور باقی جتنی بھی جماعتیں وہ ساری مل گئی، جو آج سے پہلے ایک دوسرے کے دستوں کی ربا رہتے، ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرتی تھی، لیکن جیسے ہی اقتدار تھرڈ پارٹی کے پاس آیا وہ دونوں آپس میں مل گئے۔ ان کا ایجنڈا مہنگائی کے خلاف جنگ ہے نہیں، ان کا ایجنڈا کرپشن کے خلاف ہے نہیں، بلکہ صرف اور صرف ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اپنی کرپشن کو بچا لیں اور اس گورنمنٹ کو ہٹا کر دوبارہ سے اقتدار حاصل کر لیا جائے۔ اب اگر تحریک لبیک پاکستان نے گورنمنٹ میں آنا ہے یا اس نے آنے کے لیے کوشش کرنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ سمپل وہ 2/3 اکثریت لے کے گورنمنٹ میں آ جائے۔ اس کے علاوہ اگر اس نے گورنمنٹ میں آنا ہے تو اچھے ووٹ لینے کے بعد اس کو اتحاد کرنا پڑے گا اسی طرح کی دوسری جماعتوں کے ساتھ، جو کہ پارٹی میں موجود لوگ قطعاً یہ برداشت نہیں کریں گے۔ سیاست کا یہ کام رہے کہ مجبوری کے وقت گدھے کو باپ بنانا پاکستانی پولیٹیشنز کو بہتر طریقے سے آتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ایجنڈے میں صرف اور صرف دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ شریعت ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام لے کر آئے۔ اس کے علاوہ دوسری بات وہ کرتے ہی نہیں، نہ وہ کرپشن کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنے منشور و موقف کی وہ بالکل مخالفت کر دیں گے۔ اس وجہ سے ان کا حکومت میں آنا ذرا مشکل ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ہم نے کسی لیڈر کو دیکھا جو کہ کرزمیٹک لیڈر سمجھے جا سکتے ہیں تو وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ علامہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، لیکن میڈیا نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہاں پہ ایک مفرور اور ڈاکو کی تقاریر تو ٹی وی پہ نشر کر دی جاتی ہیں، لیکن ایک عالم دین اور ایک سچی باتیں کرنے والے کو میڈیا پہ کوریج ہی نہیں دی گئی۔ سوشل میڈیا کو انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور اپنی پارٹی کا لوہا منوایا صرف اور صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ پاکستانی تاریخ میں 126 دن کا دھرنا عمران خان نے دیا، لیکن اس کے بعد وہ بھی کوئی عزت کے ساتھ ادھر سے اٹھ کے نہیں آئے۔ اس کے بعد آپ کے مولانا فضل الرحمان نے کئی بار دھرنے دیے، لیکن ان کا بھی کوئی خاطر خواہ ان کو فائدہ نہیں ہوا، وہ خود ہی جان چھڑا کر دھرنے سے نکلے۔ لیکن آج تک پاکستانی ریکٹ میں میرے خیال سے یہ بھی ایک نئی بات شامل ہوگی کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دھرنے دیے، اپنی مدد آپ کے تحت ریلیاں نکالی، اپنی مدد آپ کے تحت احتجاج کیے، اور اتنے پرامن احتجاج تھے کہ ان میں کسی بھی چیز کو ایک ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ حالانکہ کچھ سازشی عناصر نے اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کی۔ فیض آباد میں جب انہوں نے دھرنا دیا کہ کارکنوں کی شہادتیں بھی ہوئی اور انہوں نے شیلنگ کا سامنا بھی کیا، لیکن اس قدر ان کے کارکن پرعزم تھے، صرف علامہ کی تقاریر اور ان کے موقف کی وجہ سے کوئی بھی کارکن پیچھے نہیں ہٹا۔ اپنی معذوری کی، اپنی بیماری کے باوجود علامہ خادم حسین رضوی نے اس ملک میں یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی اگر کوئی پرعزم اور سچا لیڈر کھڑا ہو تو دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تحریک لبیک پاکستان نے جہاں پہ بھی دھرنا دیا، جہاں پہ بھی احتجاج کیا، گورنمنٹ میں ایک بھگدڑ مچ گئی اور گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑا، گورنمنٹ کو ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے